بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کو علم دیتا ہے لیکن عمل کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ والوں کی صحبت کا موقع دیا جاتا ہے لیکن ان کے مرتبے کی معرفت اور ان کی قدر دل سے نکال لی جاتی ہے۔ نمبر 3، نیک کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے لیکن اخلاص سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ 3 بہت ہی اہم باتیں۔ نمبر 1، جو آخرت کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو درست فرما دے گا۔ نمبر 2، جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات کو درست فرما دے گا۔ نمبر 3، جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ 3 چیزیں عمل کا قلعہ ہیں۔ نمبر 1، یہ خیال کریں کہ عمل کی توفیق اللہ کی جانب سے ہے تاکہ تکبر اور غرور پیدا نہ ہو۔ نمبر 2، ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں تاکہ نفس کی خواہش ٹوٹ جائے۔ نمبر 3، عمل کا ثواب اور بدلہ صرف اللہ سے طلب کریں تاکہ دل سے ریاکاری اور طمع نکل جائے۔ ریاکاری کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، تنہائی میں نیک کام میں سستی کرتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے سامنے پورے جوش اور چستی سے کرتا ہے۔ نمبر 3، جس کام پر لوگ تعریف کریں اس کو اور زیادہ کرتا ہے۔ نمبر 4، جس عمل پر اس کی برائی کی جائے اس کو کم کر دیتا ہے۔ 7 چیزیں 7 کے بغیر بیکار ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جو 7 باتوں پر عمل کرے اور 7 پر نہ کرے تو اس کا عمل بیکار ہے۔ نمبر 1، اللہ کے خوف کا دعویٰ کرے لیکن گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا یہ دعویٰ غلط اور لا حاصل ہے۔ نمبر 2، نیک کام کرنے کی خواہش تو ہو لیکن عزم نہ ہو۔ نمبر 3، اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور نیک عمل نہ کرے، اگرچہ اللہ نیک عمل کے بغیر بھی ثواب دے سکتا ہے لیکن اس کا قانون یہی ہے کہ ثواب نیک عمل کرنے والے کو ہی ملے گا۔ نمبر 4، دعا بغیر محنت کے، یعنی نیک بننے کی دعا کرے اور نیک بننے کی کوشش بالکل نہ کرے، توفیق کوشش کرنے والے کو ہی ملتی ہے۔ نمبر 5، استغفار بلا ندامت، یعنی زبان سے استغفار تو کرے لیکن دل میں ندامت پیدا نہ ہو تو ایسے استغفار کا کیا فائدہ۔ نمبر 6، باطن کی اصلاح کے بغیر ظاہری اور بناوٹی نیکی بیکار ہے۔ نمبر 7، کوشش بغیر اخلاص کے، اخلاص کے بغیر بڑی سے بڑی نیکی اور دینی محنت بیکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ نمبر 3، مشغولیت سے پہلے فرصت کو۔ نمبر 4، محتاجی سے پہلے مالداری کو۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو۔ کسی بزرگ نے کہا، 3 چیزیں کسی سمجھدار آدمی کو نہیں بھولنی چاہیے۔ نمبر 1، دنیا اور اس کے حالات کا فنا ہونا۔ نمبر 2، موت۔ نمبر 3، وہ مصیبتیں جن سے انسان کو امان نہ ملے۔ 10 آدمی ظالم شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو اپنے لیے دعا کرے اور والدین اور دوسرے مسلمان کو بھول جائے۔ نمبر 2، وہ شخص جو قرآن پاک کی کم از کم 100 آیتیں روزانہ تلاوت نہ کرے۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد میں جائے اور 2 رکعت پڑھے بغیر نکل جائے۔ نمبر 4، وہ شخص جو قبرستان سے گزرے اور مردوں کو سلام اور ان کے لیے دعا نہ کرے۔ نمبر 5، وہ شخص جو جمعے کے روز شہر میں آئے اور جمعے کی نماز پڑھے بغیر چلا جائے۔ نمبر 6، وہ مرد اور عورت جن کے محلے میں کوئی عالم آئے اور محلے کا کوئی شخص بھی اس عالم کے پاس دین کی بات حاصل کرنے نہ جائے۔ نمبر 7، وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں لیکن ایک دوسرے کا نام معلوم نہ کریں۔ نمبر 8، وہ شخص جس کو کوئی کھانے پر بلائے اور وہ نہ جائے بشرطے کہ اس دعوت میں شرعی قباحت نہ ہو۔ نمبر 9، وہ نوجوان جو فارغ ہو اور دین کا علم و ادب حاصل نہ کرے۔ نمبر 10، وہ شخص جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔
نمبر 1 ہمیشہ سچ بولو۔ نمبر 2 اگر وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3 امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4 شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5 نگاہیں نیچی رکھو۔ نمبر 6 ہاتھوں کو ظلم سے روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 چغلی، نمبر 3 کسی کے سطر کو دیکھنا۔ یہ چیزیں برائی کی جڑ کو سیراب کرتی ہیں، جس طرح پانی درخت کی جڑ کو۔ جس مجلس میں یہ 3 باتیں ہوں گی اس سے رحمت دور رہے گی۔ نمبر 1 مجلس میں دنیا کا تذکرہ کرنا۔ نمبر 2 مجلس میں ہنسنا۔ نمبر 3 مجلس میں غیبت کرنا۔ کسی بزرگ کا قول ہے، اے انسان اگر تو 3 کام نہ کر سکے تو 3 ضرور کر۔ نمبر 1 اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر سکو تو اس کے ساتھ برا بھی نہ کرو۔ نمبر 2 اگر لوگوں کو نفع نہ پہنچا سکو تو ان کو اپنے سر سے محفوظ رکھو۔ نمبر 3 اگر روزہ نہ رکھ سکو تو لوگوں کا گوشت بھی نہ کھاؤ، یعنی اس کی غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی تجھے کسی کے گالی دینے کی اطلاع دے تو سمجھ لے کہ اصل میں وہی گالی دے رہا ہے۔ جو تیرے سامنے تیری ایسی خوبی بیان کرے جو تجھ میں نہیں ہے تو وہ ایک وقت تیری ایسی برائی بھی ضرور کرے گا جو تجھ میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کینہ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں، یعنی ضائع کر دیتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو۔ جو شخص حسد کرتا ہے وہ 5 سزاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 نہ ختم ہونے والا غم۔ نمبر 2 ایسی مصیبت جس پر کوئی ثواب نہیں۔ نمبر 3 ہر طرف مذمت ہی مذمت، تعریف کہیں نہیں۔ نمبر 4 اللہ کی ناراضگی۔ نمبر 5 اس پر توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔